بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ دوستو، یہ 1992 کی ایک گرم اور حبس زدہ دوپہر کی بات ہے۔ بائک پر جہلم شہر سے سرائے عالمگیر کی طرف آ رہا تھا۔ جب میں ریلوے پل کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک جوان لڑکی پل کے نیچے سے چیختی چلاتی بھاگ کر اوپر سڑک پر آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے 6-7 مچھ ڈنڈے، ہر طرف ہو کا عالم۔ سڑک بالکل ویران تھی۔ میں نے بائک روکی اور وہ لڑکی میرے پیچھے آ کر چھپ گئی اور بولی کہ بھائی مجھے ان لوگوں سے بچا لو۔ میں ان دنوں میدان کا کھلاڑی تھا اور اپنی جسمانی فٹنس کے لیے مکمل پراعتماد تھا۔ ایک سیکنڈ میں ہی فیصلہ کر لیا کہ جو بھی ہو مر جاؤں گا، پر اس لڑکی نے پناہ مانگی ہے، اس کی حفاظت ضرور کروں گا۔ دوستوں، ان لوگوں پر شیطان سوار تھا۔ میں نے بہتری محنت کی کہ لڑکی کو چھوڑ دو، پر انہوں نے میری ایک نہ سنی، مجھے دھکا دیا اور لڑکی کو اٹھا لے جانے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ میں نے ایک کو پکڑا اور اٹھا کر سڑک پر دے مارا، جبکہ دوسروں نے مجھے پکڑ کر گرا دیا تھا اور میری دھلائی شروع کر دی۔ تقریباً آدھا منٹ یہ سین چلا ہوگا، تب تک سڑک پر چند راہگیر آ گئے اور یوں میری اور اس لڑکی کی جان چھوٹی۔ میرے ہونٹ پھٹ گئے تھے، مکوں کی بارش سے منہ سوج گیا تھا، میری ایک انگلی بھی چبا لی گئی تھی اور شاید کسی کے پاس بلیڈ بھی تھا۔ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کافی سارا کٹ گیا تھا، آج بھی اس کٹ کا نشان موجود ہے۔ 6-7 لوگوں نے مل کر مارا تھا اور خون نہیں رک رہا تھا۔ میری قمیض تار تار ہو چکی تھی، سڑک پر ہی بیٹھ گیا تھا میں، اور اس بہن نے میری قمیض مزید پھاڑ کر پٹی بنائی اور میرے انگوٹھے پر باندھ دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بہن آپ بچ گئی ہو؟ بولی جی بھائی، اللہ پاک نے میری حفاظت کی۔ اس کے اس جواب پر ناقابل بیان تسلی ہوئی تھی مجھے۔ بہتا خون پیٹ میں لگے ٹھڈے اور چبائی انگلی بھی لذت دینے لگ گئی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ آپ جاؤ۔ وہ بولی کہ یہ لوگ میرے پیچھے آ جائیں گے، آپ مجھے دریا پار کروا دو۔ میں نے اسے پل پار کروا دیا۔ بائک سے اترتے ہوئے وہ بولی کہ میں فقیر نہیں ہوں، لوگوں کا اندر بھی پڑھ لیتی ہوں، آپ یقیناً اس وقت کسی مصیبت میں ہیں۔ میری آپ کو دعا ہے کہ آپ کے گھر پہنچنے تک وہ مصیبت ختم ہو چکی ہوگی اور باقی کی زندگی بھی اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ رہے گی۔ وہ مزید بولی کہ یہ جنہوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا اور آپ کا خون بہایا ہے، ان کا حشر بھی آپ صرف آج رات تک دیکھ لیں گے۔ تب میں بطور جونیئر افسر ایک ایگزیکٹو پوسٹ کا چارج ہولڈر تھا، لیکن کسی انتظامی مسئلے کی وجہ سے شدید پریشان تھا اور بہت حیرانگی ہوئی کہ اس لڑکی نے میرے دل کی بات کیسے جان لی تھی۔ وہ کون تھی؟ اب خون سے لتھڑا سوجے منہ اور پھٹے کپڑوں کے ساتھ میں اپنے محلے تو جا نہیں سکتا تھا۔ شام تک چھپ چھپا کر سرائے عالمگیر نہر کنارے بیٹھا رہا اور اندھیرا ہونے پر گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچا، نئی شادی ہوئی تھی بیگم میری حالت دیکھ کر ایک بار تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی تھی۔ اس کو ساری بات بتائی تو اس کی تسلی ہوئی اور بولی کہ آپ نے بہت اچھا کیا۔ ساتھ ہی مجھے ایک سرکاری خط نکال کر دیا کہ یہ آپ کا کلرک دے کر گیا تھا۔ خط پڑھا تو مجھے فقیرنی یاد آئی۔ میرا وہ انتظامی مسئلہ میرے حق میں حل ہو چکا تھا۔ اس فقیرنی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی تھی۔ رات بیگم صاحبہ نے دودھ میں دیسی گھی، انڈا اور ہلدی ڈال کر پلائی اور مجھے تھپک کر سلا دیا۔ رہائش دریا کے کنارے پر تھی۔ پچھلی رات بجلی بند ہوئی تو آنکھ کھلی۔ بیگم صاحبہ نے بتایا کہ دریا والی سائڈ پر کافی شور ہے۔ صحن میں گیا تو دیکھا کہ نالی کا پانی الٹی سائڈ چل کر باہر سے میرے گھر آ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ بہت زوروں کا سیلاب چل رہا ہے۔ تقریباً 20 فٹ پانی ایک دم ہی چڑھا اور ہر چیز بہا کر لے گیا۔ شہر جا کر دیکھا تو مین بازار جہلم کی چھتوں پر سے پانی جا رہا تھا۔ اچانک ہی دماغ میں اس فقیرنی کی بات گھوم گئی کہ ان کا حشر بھی آپ صرف آج رات تک دیکھ لیں گے۔ اسی ریلوے پل کی طرف گیا جہاں اس مظلوم کو چھڑوایا تھا۔ ریپ اٹیمپٹ کرنے والے لوگوں کا پتہ کیا کہ وہ کون تھے اور اب کدھر ہیں۔ پتہ چلا کہ وہ سبھی لوگ تانگہ باندھ تھے۔ پل کے ساتھ نشیب میں گھوڑے تانگے باندھتے اور وہیں ٹینٹوں میں ان کی رہائش بھی تھی۔ رات پانی آیا اور ان کے گھوڑے تانگے، بال بچے اور وہ خود کل ملا کر 13-14 افراد بہا کر لے گیا۔ اس فقیرنی کی بد دعا بھی فوراً ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر اثر دکھا چکی تھی۔
ان 2 واقعات کے بعد وہ فقیرنی میں نے بہت ڈھونڈی، بہت گلیاں محلے پھرے، اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کیا، پر وہ نہیں ملی۔ دوستو یہ ایک سچی کہانی تھی۔ امید ہے آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔